السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، بلکہ گڈ ایوننگ، جمعہ بڑھا گیا ہے نا، اب گڈ ایوننگ ہو گیا ہے۔ کیسے ہیں دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بڑی مزے کی خبریں ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں موجود ہوں، میرے خلاف ریفرنس دینا ہے تو دیں، اگر میں کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اپنی نظر چیک کروائے، اور میں تو ایسے ہوں جیسے کمرے میں ہاتھی ہوتا ہے۔ اب ہاتھی اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ پھر اپنی نظر ہی چیک کروائے نا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ صحافی نے کہ جی آپ کا کوئی سوال وغیرہ، کہا کیس کے حوالے سے کہ جناب کیسوں کی جو شرح ہوتی ہے آگے پیچھے کرنے کی اور فیصلے کرنے کی، انہوں نے کہا جی آپ چیک کر لیں، میرے کیس سب سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، اور میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ وضاحتیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سر جی ہمیں پتہ ہے، منصور علی شاہ صاحب کا تو ہمیں پتہ ہے، جب ان کو پتہ لگا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو مخصوص نشستوں کی جو 33 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی، وہ ان پارٹیوں کو دی جا رہی ہے، تو یہ 2/3 میجارٹی میں آ رہی تھیں۔ 2/3 میجارٹی کا مطلب ہے کہ یہ جو مرضی آئین میں ترمیم کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، ان کو ہی انہوں نے کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو نہیں کیا۔ بہرحال آرمی چیف کی میعاد 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی ہے، اور ساتھ ایک ایکسٹینشن بھی 10 سال۔ جیڑا بھی آرمی چیف ہونا آئے گا نا 10 سال واسطے آئے گا۔ آپ خود اندازہ کر لیں، جن کو کوئی برا لگتا ہے تو وہ 10 سال تک اس کو برداشت کریں گے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد، اور اس میں سارے ہی ہیں سوائے پوٹی آئی کے، سارے ہی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی کہ ججوں میں جو تقسیم ہے نا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ججوں میں تقسیم جو ہے یہ پرانی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے۔ ویسے میرے حساب سے منصور علی شاہ صاحب کو اور محسن اختر کیانی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ میرے ساتھ والا دفتر جو ہے یہ منصور علی شاہ کا ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب کا یہ ساتھ والا دفتر بالکل۔ تو منصور صاحب واپس آؤ اور اپنی وکالت کرو۔ اب وکیل اچھے تھے، میں مانتا ہوں، آپ ویسے بھی بہت ہی اچھے تھے، بس یہیں آپ نے ٹرن لیا ہے، یہاں ہی۔ یہ جو اسپیشل سیٹیں تھیں نا، ادھر آپ کو وہ اپنا وہ نظر آیا نا کہ میں یار اگر چیف جسٹس نہ بن سکا تو یہ ابھی بھی جو آپ روزانہ خط و خطی کر رہے ہیں، خط و کتابت کر رہے ہیں، وہ اپنے حوالے سے ہی کر رہے ہیں نا، کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بنایا، آج مجھے کیوں نکالے گا بھی کہ استعفیٰ ہے، وہ آگے چل کے آپ کو لطیفہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا یہ ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بار بار وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب وہ حلف ہو گئے ہیں سارے، ماشاءاللہ سپریم کورٹ بھی ججوں سے بھر گئی ہے، ہائی کورٹیں بھی بھر گئی ہیں، نئے جج آ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غریب عوام بیچارے کو کیا سہولت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میرا ایک کیس ادھر پڑا ہے، وہ تقریباً 20 سال کے بعد سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ ایک وہ تھے جنہوں نے نواز شریف کو کہا تھا ڈان اور سسلین مافیا، ایک تو وہ فوت ہو گئے کل پرسوں، یہ کیا نا وہ جسٹس صاحب جنہوں نے ڈان اور سسلین مافیا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ اس کے سسر جس نے بھٹو کو تسلیم کیا، آصف علی کھوسا، اور اس کا سسر نسیم شاہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جناب ہم 0 پہ پیٹنسی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرا کیس خود 20 سال کے بعد فائدہ ہوا، ان کے بعد جانے کے بعد، یہ بھی 2-3 مہینے پہلے فیصلہ ہوا ہے، ممتاز بنام سرکار، ٹھیک۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ کیسیں بہت پڑی ہیں سر، یہ میں IMF سے ملاقات ہوئی ہے نا، میں اس سے خوش نہیں ہوں، چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ابصار عالم نے کہا ہے کہ جناب یہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے ایک ملاقات تھی۔ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ آج کل پی کا ایکٹ ہے، این ہوئے کہ ساڑھے تے پی کا ایکٹ لگے، اس لیے میں منصور ابصار عالم کا نام دے کے کہہ رہا ہوں۔ اور ابھی جب اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت IMF کا نمائندہ جو ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو مل رہا ہے، اور انہوں نے وہ یہی یقین دہانی، اور انہوں نے کیا لینا ہے ججوں سے اور وکیلوں سے،
کہ بھائی کوئی جو ہم فیصلے جو بیان دے رہے ہیں نا یا جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سٹے وغیرہ یہ وہ، اس کی ذرا ہمیں یقین دہانی کراؤ، ٹھیک ہے۔ اگلا جی، لوگوں کا بہت بڑا سوال آ گیا کہ نواز شریف صاحب اسمبلی میں بھی آؤ اور ایکٹیو بھی ہو جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ جناب کسی وقت بھی نیا الیکشن کا شوشہ چھوڑے تو پھر آپ کہیں جی اسی تو کام ہی نہیں کیتا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کراچی والوں نے باقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے بشیر میمن نے، اور اس کو بشیر میمن کو بناؤ گورنر کراچی، یہ ہماری سیٹ ہے، نون لیگ کی سیٹ ہے، اور نہیں بنتا تو مینو بناؤ ٹھیک ہے، یہ نون لیگ کی سیٹ ہے، یہ نون لیگ کی سیٹ ہے جناب، بناؤ گورنر بناؤ ادھر کراچی میں۔ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے دن ہی ساری سیٹیں اپنی لے لی تھی نا، یہ تو نواز شریف کو کہا ہے کہ باہر نکالو۔ اور آج اسمبلی میں بڑی دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب شیر افضل مروت، اس کو پارٹی سے نکال دیے گئے نا پی ٹی آئی سے، اس نے کہا جی میں اپنوں سے پوچھتا ہوں مجھے کیوں نکالا تو بڑے کہکے لگے، اور حکومت نے نعرے لگائے کہ جناب انہوں نے آپ کو نکال دیا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ حکومت نے کہا ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ وہ فقرہ ہوا ہے، اور واقعی شیر افضل مروت نے کل بتایا تھا کہ جب کوئی نہیں تھا نا، وہ سندھ گیا تھا، وہ لاہور سے ادھر گرفتار ہوا تھا، وہ کھیتوں کھلیانوں میں کے پی کے سارا وہ کرتا رہا نا، تو اب اس کو بھی عمران خان تے بڑا ہی بے اعتبار آدمی ہے، یقین کرو، بہت سب سے فضول اگر کوئی سیاست دان ہے نا ہر لحاظ سے، ایک تو اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، اناڑی ہے، بقول نواز شریف کے کہ اناڑی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بے وفا بھی ہے، اے بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، ٹھیک ہے، اور ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ عمران خان کے وفا کا نام نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اے جیب ملک صاحب دے کتنے پیسے نے، وڈے نوٹ ہے نا کہ نہیں، وہ میرے ساتھ ہاتھ ملائے گا، نہیں تو نہیں ملایا۔ ویسے میرے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم کٹھے سٹیج پہ آ گئے تھے، کٹھے ہی بیٹھ گئے تھے، اس وقت اس کی پارٹی بھی چھوٹی پارٹی تھی ہماری جسٹس پارٹی کی طرح، تو اس نے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا کسی کے ساتھ بھی، دائیں بائیں یہ اتنا نخریلا تھا۔ اس وقت اس کی بات ہو چکی تھی باجوہ وغیرہ سے کہ جناب اگلا ساڑا گھوڑا تو ہے، انہوں نے گھوڑا کیا تھا، گھوڑی نکل آیا، ہوں بہ گیا رستے جی، بہ گیا سر جی، اسی ہوں کی کریے، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فیض حمید کہ کو جو سزا دے رہے ہو نا قمر جاوید باجوہ کو بھی دو، آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں جی؟ میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیض حمید کے ساتھ قمر جاوید باجوہ کو گرفتار کرو، قمر جاوید باجوہ کے بعد ثاقب ناصور کو گرفتار کرو، اور ثاقب ناصور کے بعد یہ کھوسہ صاحب کو گرفتار کرو، اور جاوید اقبال جو نیب کا چیئرمین تھا اس کو گرفتار کرو۔ یہ مطالبہ آپ کا منتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کے اوپر قائم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھو کھانے کی بھی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لو، دوست آئے تھے ہائی کورٹ کی بھی۔ لو جی، یہ ہمارے ہائی کورٹ کا بڑا مشہور چکن چومین ہے، جس نے بھی کھانا ہے میں آفر کر رہا ہوں آ کے میرے سے فری کھائے۔ آج ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو میں کھلا رہا ہوں، یہ کراچی سے آئے ہیں اسماعیل صاحب، تو کھانا ہے تو میری طرف سے سب کو آفر ہے، کھلی آفر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کیفیٹیریا ہے، یہ دیکھیں گے ہمارے وکیلوں کو کیفیٹیریا ہے۔ جی میں اسماعیل کو سیر کروا رہا ہوں ہائی کورٹ کی۔ اسماعیل بتاؤ مزہ آ رہا ہے؟ جی بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ ہاں یہ دیکھیں جی سامنے یہ کاریڈور دیکھیں، اور یہ ہم دونوں کو دیکھیں، ماشاءاللہ۔ ان سے میں نے وعدہ کیا تھا، کراچی سے آئے ہیں اسماعیل کے، میں آپ کو سیر کرواؤں گا ہائی کورٹ کی، تو میں نے کروا دی ہے۔ اسماعیل صاحب کراچی سے آئے ہیں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ ان کو میں دکھا رہا ہوں۔ تو ابھی ہم ان کو یہ دیکھیں، یہ والی ہے۔